اور جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان اعمال پر عمل کرے۔ لیکن یہ شب جمعہ جو آج شب جمعہ ہے جسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، لیلۃ الرغائب، لیلہ عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں اور رغائب کہتے ہیں رغبتوں والی، رغبتوں والی رات، لیلۃ الرغائب رغبتوں والی رات۔ اس رات کی 12 رکعت نماز ہے جس کا وقت اب گزر گیا ہے، چونکہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں 12 رکعت نماز ہے، اور اس نماز کی خاصیت یہ ہے تاکہ جو لوگ اس پہ عمل کرنا چاہیں اس کو محفوظ کر لیں زندگی میں، یہ لیے کہ اب تو گزر، لیکن اگر اب بھی رات میں بھی کرنا چاہیں تو رجا کی نیت سے آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ 12 رکعت نماز اب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو افضل ترین وقت گزر گیا ہے، لیکن اس امید سے کہ اللہ کیا پتہ قبول کر لے۔ تو یہ لیلۃ الرغائب اس نماز کی ایک خاصیت ہے کہ جہاں قبر میں ہمارا بیٹا کام نہیں آتا، ہمارے رشتہ دار کام نہیں آتے، ہمارا خاندان کام نہیں آتا، ہماری دولت کام نہیں آتی، ہمارا اقتدار کام نہیں آتا، ہماری سلطنت کام نہیں آتی، ہمارا عہدہ کام نہیں آتا، اس جگہ بھی اگر کوئی نماز کام آتی ہے تو وہ اسی رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے جو قبر کے اندر کام آتی۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ جب آپ قبر میں پہنچیں گے اور ایک مومن قبر کے اندر ہوگا تو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، انسانی کہہ لیجیے، ایک خوبصورت مخلوق اللہ پیدا کرے گا جو آپ کو وہاں ڈھارس دے گی، جو آپ کو وہاں سکون دے گی، جو آپ کو وہاں آپ کی قبر کی وحشت کو دور کرے گی، آپ کے دل سے گھبراہٹ کو دور کرے گی، اور وہ یہ کہے گی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گئی ہوں تو تجھے وحشت ہونے والی نہیں ہے۔ اب مومن سوال کرے گا آخر تو ہے کون؟ تیری شکل جیسی کسی کی شکل نہیں ہے، اور تیرے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہے، اور تیری میٹھی آواز جیسی کسی کی آواز نہیں ہے، آخر تو ہے کون کہ جہاں میرے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، خاندان چھوڑ کے چلا گیا، بیٹے چھوڑ کے چلے گئے، میری دولت میرے ساتھ نہ آئی، آخر تو کون ہے جو قبر کے اندر بھی آ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ شکل، وہ مخلوق آواز دے گی، میں وہ نماز ہوں جو تو نے لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی۔ دیکھ رہے آپ، میں وہ نماز ہوں جو تو نے لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی، اور میں وہ نماز ہوں جو تو نے فلاں شہر میں، کہتے وہ جگہ بھی بتائے گی، تو نے یہ نماز فلاں جگہ پہ پڑھی تھی، فلاں مہینے میں پڑھی تھی، فلاں مقام پہ پڑھی تھی، اور میں وہ نماز ہوں جو مجسمے کی شکل میں تیرے پاس آئی ہوں، تیری وحشت کو بھی دور کروں گی، تیری گھبراہٹ کو بھی دور کروں گی، تیری قبر سے اندھیرے کو بھی دور کروں گی، اور محشر تک تیرے ساتھ رہوں گی تیری مددگار بن کر۔ اب آپ اندازہ لگائیے، 13 رجب کے ہم قریب ہے، جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، اگر انسان خلوص دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 12 رکعت نماز پڑھ لے تو یہ نماز محشر تک کام آئے، تو اگر خلوص دل سے علی سے محبت کر لی جائے تو یہ محبت کہاں کہاں کام آئے گی۔ ایک صلوات بھیجے۔ تو یہ ہے لیلۃ الرغائب، اس کی پہلی شرط روزہ۔ اسی لیے ماہ رجب کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل جس کے لیے روایت وارد ہوئی ہے کہ ماہ رجب کے آپ 3 دنوں کو بغیر روزے کے نہ چھوڑیں۔ اب وہ 3 دن کون سے؟ جمعرات، جمعہ، سنیچر، یہ 3 دن ایسے ہیں جن کو آپ بغیر روزے کے نہ چھوڑیے۔ جو بھی جمعرات، سنیچر 3 دن کے لیے اللہ ان 3 روزوں کی بدولت آپ کو 900 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ 900 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھتا ہے اگر کوئی انسان جمعرات، جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھے۔ تو ایک تو یہ رجب ہی قابل احترام، اور رجب کی لیلۃ الرغائب قابل احترام، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں یہ لیلۃ الرغائب کے اعمال سب سے زیادہ ہیں گناہوں سے انسان کو پاک کرنے کے لیے، یعنی بندہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک تو ثواب مل رہا ہے آپ کو ولی خدا کی رات کا، اس لیے کہ جمعے کا دن مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ، اس امام سے مخصوص ہے۔
تو لہٰذا اس میں زیادہ سے زیادہ صلوات آپ پڑھیے، زیادہ سے گھر جائیے، گھر جانے کے بعد تسبیح صلوات پڑھیے، جتنا ہو سکے سب سے بہترین عمل ہے صلوات، خصوصاً شب جمعہ میں۔ اور زیادہ تاکید کی گئی مثلا دعائے کمیل، تو دعائے کمیل تو انسان پورے سال پڑھتا ہے، لیکن ماہ رجب کی جو جمعرات ہے اس میں دعائے کمیل کی اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دعائے کمیل میں مولا کائنات نے اس دعائے خضر میں آپ کو سمجھایا کہ آپ کا کانٹیکٹ اللہ سے مضبوط کیسے ہوتا ہے۔ جتنا تکبر کرتے چلے جاؤ گے خدا سے رابطہ ٹوٹتا چلا جائے گا، جتنا انکساری پیدا کرتے چلے جاؤ گے اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہذا دعائے کمیل اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور اس دعائے کمیل میں ایک چیز کی طرف اشارہ ہے، بس وہ سن لیجئے کیا ہے۔ وہ اشارہ ہے کہ آپ جب دنیا میں آئے، ہمارے یہاں ایک محاورہ مشہور ہے، بندہ اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا، کہتے نہیں کہتے؟ کیا محاورہ مشہور ہے؟ یہ بندہ اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا۔ محاورہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اکیلا آیا تھا اکیلا جائے گا، نہیں، نہ اکیلا آیا ہے نہ اکیلا جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اللہ جب آپ کو پیدا کرتا ہے تو آپ کے ساتھ آپ کے دوش کے اوپر دو فرشتوں کو بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ دو فرشتے آپ کے دوش پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ آپ کے نامہ اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ ایک عمل جو بھی آپ نے کیا کوئی ان سے مس ہونے والا نہیں ہے، کوئی عمل ان سے باقی رہنے والا نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ سمجھیں کہ نہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کے بغیر ہم کر لیں گے، نہیں، اسی لیے اللہ نے ان کے باڈی نہیں رکھی، فرشتے کے باڈی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر باڈی ہوتی تو ہر آدمی کے کندھے پہ دو بیٹھے ہیں۔ اب ایک آدمی سے اپنا بوجھ نہیں چل رہا بھائی، اب یہ دو بوجھ اور لے کے چلے گا آدمی، لیکن نہیں، اس آدمی کے کندھے پہ دو آدمی ہیں، دو فرشتے ہیں، اور یہ فرشتے اس لیے ہیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال کو ضبط کر سکیں، تحریر میں لا سکیں۔ اسی لیے دعائے کمیل میں اب چونکہ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، اگر ایک آدمی آپ کے ساتھ لگا دیا جائے کہ یہ آدمی ہر حرکت لکھے گا تمہاری اور ہر کام لکھے گا، اور وہ آپ کو آپ کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے ہر جگہ، تو مجھے بتائیے اس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ سوچ کے بولیے گا۔ ادھر جا رہے ہیں تو لکھ لیا، ادھر جا رہے ہیں تو لکھ دیا، فلاں جا رہے ہیں تو لکھ دیا، فلاں جا۔ اچھا آپ سمجھاتے ہیں، سمجھائے میں نہیں آتا، آپ رشوت دیتے ہیں، رشوت نہیں لیتا، تو نہ رشوت میں بہ کے، نہ تمہارے مال میں بہ کے، نہ تمہاری دولت میں بہ کے، نہ تمہارے پیسے میں بہ کے، جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ لکھتا رہے۔ بتائیے ایمانداری سے سوچ کے بتائیے، اس سے آپ کو دشمنی ہوگی یا محبت ہوگی؟ بڑا اچھا آدمی ہے میرا سارا لکھ رہا ہے، دشمنی ہوگی بھائی، آپ نہ کہیے میں تو کہتا ہوں، دیکھیے دشمنی ہو جاتی ہے آدمی کو۔ ہاں آپ کو خوشی اس وقت ہوگی جب آپ نے سارے کام نیک کیے ہوں، مطلب زندگی میں آپ کی کوئی غلط کام ہے ہی نہیں، تو جب غلط کام ہے نہیں تو ڈریں گے کیوں؟ بلکہ اور کہیں گے بھائی لکھ، بھائی ہم لکھو، بھائی ہم یہ میں نے کیا یہ لکھو، ہم میں نے یہ کیا یہ لکھو، اس لیے کہ لکھوانے کی فکر آپ کو ہے۔ اگر آپ کو لکھوانے کی فکر نہ ہوتی تو پوسٹر میں تمہارا نام نہ ہوتا۔ ذرا سی مجلس کرائی، کس کی طرف سے؟ کہا میری طرف سے۔ مسجد بنائی، کہا کس کی طرف سے؟ کہا میری طرف سے۔ امام باڑہ بنایا، کس کی طرف؟ لکھ دو نیچے فلاں صاحب۔ تو اس کا مطلب لکھوانے کا شوق ہے۔ اللہ جانتا تھا تجھے لکھوانے کا شوق ہے، مگر نیکیاں لکھوانے کا شوق ہے، میں ایسے دو فرشتے پیدا کروں گا تیرے کندھے پر جو نہ تیری برائی چھوڑیں گے نہ تیری نیکی چھوڑیں گے۔ سمجھ؟ شوق ہے نا، ایسا نہیں کہ اللہ نے وہ کام کیا جو میرے شوق کے خلاف ہے، نہیں، مگر میں نیکیاں جب لکھواتا ہوں تو نیکیوں کا مجھے لکھوانے کا شوق ہے۔ اب چونکہ یہ ہماری غلطیاں بھی لکھے گا تو پرابلم ہوگی، ہم اس سے دشمنی رکھیں گے۔ مولا کائنات نے دعائے کمیل میں وہ فقرہ استعمال کر دیا کہ جس سے آپ کی ہدایت ہو سکے۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ شاعرین کرام، ذاکرین کرام، علماء کرام، بولتے نہیں بولتے؟ پہلے علماء پھر کرام، پہلے شعراء پھر کرام، پہلے مہمان پھر کرام۔ لیکن آپ دیکھیے مولا نے کیا کیا دعائے کمیل میں؟ کرامن کاتبین۔
कातिबीन किराम नहीं, क्या है जरा जोर से बोलिए, यही है या दूसरा है, या कातिबीन किराम है, किरामन कातिबीन है। नुक्ता क्या है, हमारे यहाँ शोराए किराम, फजलाए किराम, उदबाए किराम, मोमिनीन किराम, सारे किराम किराम है, लेकिन क्या है इसमें नहीं। मौला अली ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया दुआए खिज़र में, जो दुआए खिज़र में लफ्ज है वो किरामन कातिबीन है। क्या या मतलब क्या, ये लिखने वाले बाद में हैं, मुकर्रम पहले हैं। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद, यानी ये लिखने वाले बाद में हैं और मुकर्रम मोहतरम पहले हैं, लिखने वाले बाद में हैं, मासूम पहले हैं। ये गलत बयानी नहीं करेंगे, ये उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे, ये वही लिखेंगे जो तुमने किया है। तो मौला अली फरमाते किरामन कातिबीन अल्लज़ीना वक्कलतहुम बिहिफ्ज़ मा यकूनु मिन्नी व जअलतहुम शुहूदन अलैया मा जवारिही, और परवरदिगार इन दोनों को तूने गवाह करार दिया है मेरे आज़ा और जवारे पर। ए परवरदिगार तू मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा, व मा खफिया अनहुम, उन गुनाहों को भी माफ फरमा जो इनसे भी मख्फी हैं। यह मसला बड़ा सख्त है, वाकई बड़ा सख्त है। आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो इनसे भी मख्फी हैं? अच्छा, सोते ये नहीं है, खाना ये नहीं खाते, बॉडी इनके नहीं है, नींद इनको नहीं आती है। देखिए फलसफा है, बड़ा गहरा है बिल्कुल, कि जब इनके बॉडी नहीं है, जब ये खाना नहीं खाते हैं, जब ये सोते नहीं है, तो कैसे कह दिया मेरे मौला ने मेरे वो गुनाह भी माफ फरमा जो फरिश्तों से भी मख्फी हैं? तो इसका मतलब है कुछ तो है बाजीजो। इसीलिए हमने किसी ऐसे लोगों का दामन नहीं पकड़ा है कि जिनको नॉलेज ना हो, हमने उनको पकड़ा है अगर रात के सन्नाटे में तलवार भी चलाते हैं तो नस्लें देख के चलाते हैं। हमने ऐसे इमामों को माना, हमने ऐसे इमामों को माना। तो जैसे जैसे आपकी मजमा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी भी आवाज बढ़ेगी। अब इंशाअल्लाह जैसी जैसे आपका मजमा वैसे वैसे मेरी आवाज, वैसे भी बात को समझाना मेन है, चूंकि भारी मजलिस है तो वो समझाना चाहता हूं मैं आपको। तो वो कौन से गुनाह हैं जो फरिश्तों से मख्फी हैं? अब ये मसला हल ना होता अगर सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी एक हदीस है, खुदा की कसम सुनिए। हदीस क्या है? हदीस यह है कि ऐसा बंदा जिससे कभी गलती नहीं होती, कभी गुनाह नहीं होता, कभी खता नहीं होती, एक दिन इत्तफाक से शैतान के बहकाए में आ गया और शैतान ने उसको बहका लिया और शैतान के बहकाए में आके गुनाह कर बैठा। तो इमाम फरमाते हैं अल्लाह उस वक्त इन फरिश्तों को जो कंधों पर हैं इंसान के दोष से उठा लेता है ताकि मेरे इस बंदे के गुनाह का पता या मुझे रहे या इसे रहे, इन गुनाहों का पता इन फरिश्तों को भी ना रहे जो दोष पर बैठे हैं। लेकिन हर नहीं, वो जो नेक हो, वो जो मोमिन हो, वो जो मुत्तकी है, परहेजगार है, कभी नहीं गुनाह करता, आज बहकाए में आ गया। तो इसीलिए जब आप कोई गुनाह करते हैं तो शब जुमा है, जब कोई गुनाह करते हैं और गुनाह करने के बाद फरिश्ता कहता है लिख दूं, आवाज कुदरत आती है 7 घंटे इंतजार कर। परवरदिगार 7 घंटे क्या इंतजार करूं? कहा नहीं, अभी नहीं लिखना, अभी मेरे बंदे ने गुनाह किया ही तो है, 7 घंटे न लिखना, हो सकता है मेरा बंदा इस 7 घंटे में इस गुनाह को खत्म कर दे। ये कह के अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये इस्तिगफार, इसीलिए 100 मरतबा इस्तिगफार रोज पढ़िए माह रजब में। अस्तगफिरुल्लाह व असअलुहु तौबा, अस्तगफिरुल्लाह व असअलुहु तौबा, अस्तगफिरुल्लाह व असअलुहु तौबा, जरूर पढ़िए इस्तिगफार। तो मेरे बंदे का गुनाह अभी ना लिखना, क्या पता मेरा बंदा इस्तिगफार कर ले। तो कुल मिला के मसला क्या हुआ कि ये फरिश्ते, इनसे आपको दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ये